بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جو 6 کلمے پڑھتے ہیں یا بچوں کو یاد کراتے ہیں، اس کی ترغیب دی جاتی ہے، کیا ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت ہے؟ عام طور پر بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ ویسے ہی بچوں کو 6 کلموں کا رٹا لگایا جاتا ہے، ان کو پڑھائے جاتے ہیں، وقت ضائع کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو آج اس کے متعلق عرض کرنا ہے کہ یہ 6 کلمے ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں ان کی ترغیب دی جاتی ہے، کیا قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ان 6 کلموں کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ زیادتی ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 6 کلموں کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کلمہ کہہ سکتے ہیں یا ان میں شامل کر سکتے ہیں، یا کیا ان کا یاد کرنا فرض ہے، تو اس پر وہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ جو 6 کلمے ہیں، کلمہ کہتے ہیں بات کو، یعنی کوئی بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں تو اس کو عربی میں کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان 6 جو چیزیں ہیں ان کو کلمات یا کلمے کہیں یا نہ کہیں۔ اگر آپ ان کو 6 دعائیں کہیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی کلمہ ان کا نام رکھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ انسان کی آسانی کے لیے اس طرح ان 6 چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آپ بے شک پہلے کلمے کو چھٹا کہہ دیں، چھٹے کو پہلا کہہ دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی انسان کی آسانی کے لیے ان کو نمبر دیے گئے ہیں۔ جو پہلا کلمہ ہے وہ مختصر ہے، دوسرا اس سے تھوڑا بڑا ہے، تیسرا اس سے تھوڑا بڑا ہے، تو کرتے کرتے چھٹا کلمہ زیادہ بڑا ہے، تو اس ترتیب سے ان کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ ان کو اس ترتیب سے یاد کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی، نہ یاد کرنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ ان کو کلمہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ ان کو دعائیں کہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ان 6 کلموں کا یا ان 6 دعاؤں کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آج میں ہر ایک کلمے کا ثبوت اور اس کی دلیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ اس کو طیب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اور کلمہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طیب کہا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ، تو یہ تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور یہ کلمہ توحید ہے، اس کا طیب نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اب دوسرے کلمے اور پہلے کلمے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسرے کلمے میں اشہد اللہ پڑھا جاتا ہے، یعنی گواہی دی جاتی ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بجائے محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا حدیث جو ثبوت ہے وہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یعنی اسلام کے 5 ستون ہیں، یعنی 5 اہم اجزاء ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ بھی مشکات شریف میں ہے۔ تو یہ 2 کلمے تو ابھی میں نے حدیث ذکر کر لی ہیں، اور دوسرے کلمے کو شہادت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں گواہی دی جاتی ہے۔ جہاں تک تیسرے کلمے کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری شریف، ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی۔
یہ تیسرا کلمہ حقیقت میں مسجد میں بیٹھنے کی دعا ہے، یعنی جب انسان مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے نماز کے انتظار میں تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرا کرو، یعنی خوب ان سے فائدہ حاصل کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد، مسجدیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان میں چرنا اس کا کیا مطلب ہے، کہ ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں چرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مسجد میں ہو تو یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ مسجد میں یعنی جب آپ بیٹھے ہو تو یہ کلمات پڑھیں، یہ مسجد میں بیٹھنے کی دعا ہے۔ اس میں یہاں تک ہے، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہے بڑی فضیلت والا کلمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر معراج کی رات ملا تھا، جس طرح نماز تحفے کے طور پر ملی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی تحفے کے طور پر ملا تھا۔ تو یہ تیسرے۔ جہاں تک چوتھے کلمے کی بات ہے تو چوتھے کلمے کا جو ثبوت ہے یہ حقیقت میں یہ دعا ہے بازار میں داخل ہونے کی۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ، یعنی پورا چوتھا کلمہ پڑھا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات پڑھے کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دے۔ اور جو پانچواں اور چھٹا کلمے ہیں، پانچواں اور چھٹا کلمہ، تو یہ جو پورا کلمہ ہے یہ پورے کا پورا کلمہ ایک حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، یعنی پانچواں کلمہ پورا ایک ہی حدیث میں یا چھٹا کلمہ پورا ایک ہی حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ بھی دونوں جامع دعائیں ہیں اور مختلف احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ جس طرح پانچویں کلمے میں استغفار ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، تو ہمیں کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ پھر مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سے استغفار بیان فرمایا کہ اس طرح اپنے رب سے معافی مانگیں، تو اس کلمے میں بھی مختلف احادیث کے الفاظ کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح چھٹے کلمے میں کبیرہ گناہوں سے برات کا اعلان ہے اور بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو انہی احادیث میں سے الفاظ مخصوص چن کر اس کلمے میں جمع کیے گئے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک، سب سے پہلے تو شرک سے پناہ مانگی گئی ہے، پھر آگے وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ، یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ بھی دونوں جامع دعائیں ہیں، پانچواں اور چھٹا کلمہ۔ تو یہ سارے کلمے ان کی ایک خاص فضیلت اور حیثیت ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ ان کلموں کی تو کوئی حدیث ہے، ان کا ثبوت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ یہ 6 کے 6 جامع کلمات ہیں اور جامع دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، اور 6 کے 6 حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ان کی جو ترتیب ہے اس کو نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے، بے شک نہ مانے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 6 کلمے حدیث سے ثابت نہیں ہیں تو وہ اس کی ناسمجھی ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔